بات صرف میں کرنا چاہوں گا، شاید بھی اجازت دیں، میرے ذہن میں رہ گئی تھی کہ سندھ میں قانون ہے کسی بھی کرائم، اسٹریٹ کرائم کے نتیجے میں شہید ہونے والے شہری کو زر تلافی ملتا ہے، کمپنسیشن، لیکن وہ رقم ہے صرف 1,00,000 روپے۔ ایم کیو ایم کے ارکان صوبائی اسمبلی نے اس پہ قرارداد جمع کرائی ہے، مطالبہ کرتے ہیں یہ قطعاً زر تلافی یہ کسی کے بھی دکھ کا مداوع نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس زر تلافی کی رقم کو سگنیفیکنٹلی بڑھایا جائے۔ ہم نے اپنی قرارداد میں بھی مطالبہ کیا ہے کہ کم از کم اس کو 50 لاکھ روپے کیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ پھر بھی مطالبہ کریں گے کہ اس طرح کی کوئی نوبت ہی نہ آنے دی جائے۔ یہ سارے پیسے آپ اپنے پروسیکیوشن پہ اور پولیسنگ پہ اور ای پولیسنگ پہ لگائیں، اور جو رشوتوں کا بازار ہے اس کو اگر روک دیں تو شاید یہ معاملہ حل سکے۔ جی بہت شکریہ۔ راشد بھائی، دیکھیں رینجرز کی کارروائی اور کارکردگی کا تو جواب رینجرز کے ترجمان ہی دیتے ہیں، آپ کو دے دیں گے۔ یہ درست ہے، میں نے کہا اپنی پریس کانفرنس میں کہ اتنی بڑی تعداد میں معصوم شہریوں کی شہادتیں ہوتی تھیں تو پورے ملک میں میڈیا کو فیڈ کی جاتی تھی خبریں کہ کراچی میں آپریشن ہونا چاہیے۔ ابھی میڈیا بھی خاموش ہے، فیڈ بھی نہیں ہو رہی خبریں، نہ ہی کسی وفاقی وزیر کا، وزیر اعظم کا دورہ کراچی ہو رہا ہے، نہ صدر پاکستان کا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ جہاں آپ کو ایم کیو ایم کو متون کرنا اور ٹارگٹ کرنا مقصود ہوتا تھا تو وہاں تو ہاہاکار ایسی ہوتی تھی۔ یہ آج بھی کراچی کے معصوم شہری کی جان اتنی ہی قیمتی ہونی چاہیے کہ جتنی ماضی قریب یا ماضی بعید میں تھی۔ جی شاہد بھائی، ابھی ذکر کیا ہمارے ایم ایل اے صاحب نے کہ صدر جو ہے وہ صدر سے آپ نے ملاقات کیوں نہیں کی؟ آپ پکے کے ڈاکو اور کچے کے ڈاکو کا ذکر کر رہے ہیں، تو جن کی آپ ڈاکو کہتے ہیں انہی کو جا کے آپ کو جو لوگ ووٹ دے رہے ہیں وہ ووٹ آپ ان کو دے دیتے ہیں، اور کراچی اور سندھ انہی کے حوالے ہے نا، تو ان سے صدر عادل زرداری سے بات کر کے اس مسئلے کو ایم کیو ایم کیوں نہیں حل کراتی؟ جی شاہد بھائی، میرے خیال میں میری سیاسی فیصلوں کے اوپر تنقید اور سوالات کے کوئی اور مواقع آ جائیں گے، اور آپ کی باتوں میں بالکل وزن بھی ہے، لیکن آج کی پریس کانفرنس سے گزارش یہ ہے، کیونکہ میں پچھلی پریس کانفرنس میں بھی ایک سوال کے جواب میں تھوڑا سا آگے نکل گیا اور جناب اس کی ہیڈ لائنیں وہ بن گئیں۔ یہ ذمہ داری ہے صدر کی، اپنی پارٹی کے کو چیئرمین ہونے کے ناطے میں ان کو ووٹ دوں یا نہ دوں، یہ ذمہ داری ہے وزیر اعلیٰ سندھ کی۔ بھلے ان کو 117 سیٹیں ملی اور باقی نہیں بھی ملی، تو جب باقی نہ ملی وہاں پہ یہ سب ظلم و بربریت ہوتی رہی۔ بھائی تمہیں جہاں ملی ہیں کشمیر میں، وہاں کیا کر رہے ہو؟ تو جو آپ کی ذمہ داری ہے آپ اس سے عہدہ براں ہوں۔ ہم نے جس سے ملاقات کرنی تھی کی ہے، کریں گے، بالکل درست بات ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے کی ہے ملاقات، ان کو کہے، اپنے وزیر داخلہ کو کہیں ہمارے ارکان صوبائی اسمبلی کو بٹھائیں، ان کے ساتھ کمیٹیز بنوائیں۔ ہم نے ڈی جی رینجرز سے گزارش کی ہے، ہم نے پولیس کے حکام سے کی ہے میٹنگ، اور صدر پاکستان سے بھی کریں گے۔ بالکل آپ درست بات کریں فرید بھائی۔ نہیں مقصد یہ کون سے رولز آف بزنس میں لکھا ہے؟ میں تو سینٹ میں ہوں اگر، یا میں جب صوبائی اسمبلی میں بھی تھا، یا اظہار بھائی اور باقی سب مختلف اسمبلیوں میں ساتھی بیٹھے ہیں، اگر آپ حکومت کا حصہ ہیں، بھائی حکومتی ارکان بھی ایوان میں کھڑے ہو کے اپنے حکومتی وزراء سے سوال کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو سوال کرنے پہ کسی وزیر کی طبیعت پہ بارے گراں ہوگا، یہ میرے علم میں نہیں تھا۔ میں نے 21واں سال ہے میرا پارلیمانی سیاست میں، کریں گے بالکل۔ اگر میں کابینہ میں ہوتا تو بھی کرتا، اور جب تھے کابینہ میں تو بھی کیے تھے مختلف چیزوں کے پر، پہلی بات۔ دوسری بات، آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب رینجرز کو فلاں اختیار ہے، فلاں اختیار نہیں ہے۔ دیکھیے جو اختیار کراچی میں ہے
اور اس سے کیا یہ موبائل فون چھینتے ہوئے مارنے والے دہشت گردی نہیں کر رہے؟ کیا یہ دہشت گردی کا مقدمہ نہیں ہے؟ کیا یہ موبائل فون چھینتے ہوئے ڈکیتی کرتے ہوئے جو مار رہے ہیں اور اس میں جو فرسٹریشن شہریوں میں آ رہی ہے، کیا اس سے امن عامہ کی صورتحال نہیں بن سکتی؟ اور اگر مزید اختیار چاہیے رینجز کو، کیا کس چیز کے لیے؟ شہریوں کی جان اور مال کی حفاظت کے لیے، پولیس کی مدد سے کراچی کی امن عامہ کی صورتحال کو بہتری کی جانب لے جانے کے لیے تو بالکل دیا جائے، مطالبہ کرتے ہیں بابانگے تو حل دیا جائے۔ اور کون نہیں دے گا اختیار؟ کون ہے جو آخری دن تک کہتا ہے میں سائن نہیں کروں گا، اور پھر کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پہ اللہ ہی جانے کیا ہوتا ہے کہ آخری دن 3 مہینے کا اختیار دے دیا جاتا ہے۔ اور کون ہے جو نہیں چاہتا کہ یعنی یہ موٹر سائیکل چھین کے یا گاڑی چھین کے کیا کراچی سے کیا کسی کنٹینر میں چلی جاتی ہے یا ہوائی جہاز لے جاتا ہے یا سڑک کے ذریعے جاتی ہے؟ کراچی سے باہر اختیار نہیں دیں گے، جو ہی گڈاف سے نکلے اختیار نہیں دیں گے، تو پھر تو یہ چور بازاری نہیں روکے گی۔ خواجہ اظہار بھائی نے بالکل درست بات کی ہے، تو گزارش یہ ہے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جائے سیاسی قوتوں کی جانب سے، سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہ کریں کہ میں یہ نہیں کروں گا، میں وہ نہیں کروں گا، سلطان راہی کوئی بھی نہ بنے، سب کے سب عوام کی جانب اپنی شفقت اور اپنی فکر مندی دکھائیں۔ آخری سوال بس روزہ ہے بھائی۔ فیصل بھائی یہ بتائیے گا کیا آئی ٹی غلام نبی ممبر جرائم پیشہ ناصر کو لگام ڈالنے میں جو ہے وہ ناکام ہو گئے ہیں؟ تو سندھ پولیس جرائم پیشہ ناصر کو لگام ڈالنے میں ناکام ہوئی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہہ دیا، آئی جی سندھ صاحب بھی دیہی سندھ کی کوٹے سے منتخب ہو کے CSS کیا ہوگا نا، تو پہلی پوسٹنگ کے علاوہ باقی میجورٹی پوسٹنگ یہیں رہی ہیں یار، یہیں بڑے ہوئے ہیں پوری سروس میں۔ جتنے بھی ان کی ADIGs اور DIGs ہیں اور SSPs ہیں، سب ہماری آنکھوں کے سامنے ASP بن کے آئے نا ادھر۔ تو یہ پولیس کی بطور محکمہ ذمہ داری ہے کہ ایک فرد سے کیا ہوتا ہے۔ جی میں بھی کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں کہ جتنی بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد ان کی ڈیڈ باڈی پہ نشستیں ملی تھی پیپلز پارٹی کو، اس سے کوئی 31 نشستیں جو ہے اپنی نااہلی اور بدعنوانی کی لاش پر ملی ہیں ان کو، تو یہ یقیناً سوچنے کا مقام ہے۔ لیکن سندھ پولیس جرائم پیشہ ناصر کو لگام ڈالنے میں ناکام ہوئی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہہ دیا، آئی جی سندھ صاحب بھی دیہی سندھ کی کوٹے سے منتخب ہو کے CSS کیا ہوگا نا، تو پہلی پوسٹنگ کے علاوہ باقی میجورٹی پوسٹنگ یہیں رہی ہیں یار، یہیں بڑے ہوئے ہیں پوری سروس میں۔ جتنے بھی ان کی ADIGs اور DIGs ہیں اور SSPs ہیں، سب ہماری آنکھوں کے سامنے ASP بن کے آئے نا ادھر۔ تو یہ پولیس کی بطور محکمہ ذمہ داری ہے کہ ایک فرد سے کیا ہوتا ہے۔ جی میں بھی کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں کہ جتنی بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد ان کی ڈیڈ باڈی پہ نشستیں ملی تھی پیپلز پارٹی کو، اس سے کوئی 31 نشستیں جو ہے اپنی نااہلی اور بدعنوانی کی لاش پر ملی ہیں ان کو، تو یہ یقیناً سوچنے کا مقام ہے۔ لیکن